وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں دن اور رات کے اندر
اللہ رب العالمین کے لیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، استقبال رمضان کے حوالے سے یہ خطبے کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نے روزہ کے مقاصد اور روزہ سے حاصل کیے جانے والے فائدوں کے تعلق سے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کے سامنے ہم گفتگو کریں، لیکن چند ناگزیر مسائل کے تحت کچھ اور دوسرے مسائل بھی ایسے ہیں جو اس وقت سلگتے ہوئے مسائل ہیں شہر کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کی طرف بھی آپ کی توجہ اول پہلی طور پہ مبذول کریں اور اس کے بعد جو اصل عنوان ہے اس کے جانب ہم پلٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ اگر آج چاند ہو گیا تو آج رات سے انشاءاللہ ہم لوگ تراویح کی نماز ادا کریں گے اور سحری کریں گے، اور اگر اللہ کے علم میں ہے چاند اگر نظر نہ آیا تو ہم 30 کی گنتی پوری کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم روزہ رکھیں گے اور تراویح کی نمازیں ادا کریں گے۔ یہی شریعت کا فیصلہ ہے اور اس سلسلے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اس وقت شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جنہوں نے براہ راست رابطہ کیا اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں رویت جو ہے حساب کے تعلق سے اس کو مکمل کر دیا جائے اور کیلنڈر کے حساب سے اس کو سیٹ کر دیا جائے۔ اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم 100 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ 100 سال میں ہم عید کب منائیں گے، رمضان کب منائیں گے اور کب یہ کریں گے، اس کو کیلنڈر باضابطہ بنا کر کے اور اس کو مہر لگا کر کے چھاپ دینا چاہیے، رکھ دینا چاہیے، اور اس طرح سے گمراہ کرنے کی اور لوگوں کو سازشوں کی شکار کرنے کی بے جا یہ کوشش چل رہی ہے۔ ہر سال چلتی ہے لیکن کسی معاملے میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سال معاملہ بڑا کہ سعودی عرب کی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ دونوں برابر ہے، تو کہا جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کو قبول کر لینے میں کیا حرج کی بات ہے اور اس کو مان لینے میں کیا حرج کی بات ہے۔ کہا شریعت اسلامیہ کسی کے عقل کی بنیاد پر، کسی کی دلیل کی بنیاد پر، کسی کی عقلی دلیل کی بنیاد پر یا کسی کی سوچ کے مطابق فیصلہ نہیں کرے۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد اور اس کی جڑیں کتاب و سنت کے اوپر اللہ نے رکھی ہے اور وہ نہایت مضبوط ہے، نہایت مضبوط، اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں علماء کرام کو پیدا کیا ہے اور علماء اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہم مرکز کی اس ممبر سے آپ تمام لوگوں کو اور جو جہاں تک پیغام پہنچے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ علماء کرام سے جڑیے، مسائل کو جاننے اور سیکھنے میں علماء سے آئیے۔ دین کا مسئلہ انجینئر نہیں بتائے گا، دین کا مسئلہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا، دین کا مسئلہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتائے گا، دین کا مسئلہ علماء بتائیں، علماء بتائیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو علماء سے برگشتہ کر دیا جائے۔ کہا فلاں عالم، ان کی باتیں بہت اچھی ہیں، ان کی تحقیق بھی بہت اچھی ہے، لیکن جمعیت کے دباؤ میں کام کرتے ہیں، فیصلے جمعیت کے دباؤ میں دیتے ہیں، فتوے چند لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے وہ دے دیتے ہیں، باقی معاملات میں ٹھیک ہے۔ جو آدمی ایک مسئلے میں دباؤ میں آئے گا وہ دنیا کے دوسرے مسائل میں کیوں نہیں دباؤ میں آئے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ اور سن لیجئے، جس دن اس دنیا کے پورے علماء حق دباؤ میں آ گئے اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن اللہ کی یہ زمین ہلتی جائے گی اور کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کہا ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ قیامت تک امت کا ایک گروہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور دنیا میں مخالفت کرنے والوں کی
بگاڑ سکتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ دباؤ میں فیصلہ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر دباؤ میں فیصلہ کرتے ہیں تو آؤ دو باتیں کرو۔ آدمی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آؤ سامنے 24/7 میں رات کے 2 بجے بھی اویلیبل ہوں، اگر شہر میں موجود ہوں تو آ کر کے بیٹھو اور بیٹھ کر کے اس مسئلے کو طے کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، کال کے اوپر، فون کال کے اوپر یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کہا جائے کہ دلیل دیجیے تو کہا کہ بنگلور کے عالم نے یہ کہا ہے، چنئی کے عالم نے یہ کہا ہے، ڈھاکہ کے عالم نے یہ کہا ہے، تو فلاں کے عالم نے یہ کہا، تم نے کیا کہا یہ بتاؤ؟ تم جو کسی عالم سے بحث و مباحثہ کر رہے ہو، تمہاری تحقیق کیا ہے؟ تمہاری پیٹ اگر چیر دیں ہم تو الف با تا ثا جیم ہا خا نہ نکلے۔ تم وہ تم نہیں جانتے، سورہ فاتحہ کی تلاوت درست نہیں کر سکتے اور آ کر کے تم جان کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہو اور شہر کے اندر اس کے اجتماعیت کو فتنہ و فساد کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے سینوں کے اندر رکھیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، چند دلائل ہیں جو عوام الناس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ روزہ بڑا ہے کہ نماز؟ یہ سوال کرتے ہیں تو کوئی بھی کہے گا اوبیس یہی کہے گا کہ نماز ہے، کیونکہ کلمہ شہادت کے بعد دوسرے نمبر پہ جس بات کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد زکات ہے، پھر جا کر کے روزہ ہے، تو روزہ کا نمبر چوتھے نمبر پہ آتا ہے، نماز کے دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو کہا کہ نماز میں زوال دیکھنے کے لیے مؤذن کو کیوں نہیں بھیجتے ہو کہ جا کر کے دیکھو کہ زوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیلنڈر میں متعین کر دیا گیا ہے وقت، مؤذن اسی کو دیکھ کر کے ظہر کی اذان دے دیتا ہے، اسی کو دیکھ کر کے عصر کی اذان دے دیتا ہے، اسی کو دیکھ کے مغرب فجر پڑھا دیتا ہے، تو روزہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب جب عوام الناس کے سامنے یہ باتیں ڈالی جاتی ہے تو کہا کہ بات تو بالکل صحیح کر رہے ہو۔ مؤذن کو یہ ڈیوٹی دے دینی چاہیے یا مسجد کے مینار پہ سیڑھی لگا دینی چاہیے کہ وہاں چڑھ کر کے مؤذن صاحب دیکھیں کہ آج زوال کب ہوا اور آ کر کے نیچے اتر کر کے اذان دیں۔ ایسے لوگوں کو علم چھو کر کے بھی نہیں گزرا، علم چھو کر کے بھی نہیں گزرا۔ کیوں؟ چاند کا مسئلہ اور سورج کا مسئلہ شریعت کے اندر ڈیفرنس ہے، فرق ہے۔ سورج کے بارے میں کہیں گے کتاب و سنت کے اندر یہ بات نہیں ملے گی کہ سورج دیکھو، زوال کے لیے دیکھو، اور ہی جب سورج جو ہے ڈھل جائے اس وقت دیکھو، کہیں نہیں ملے گا۔ اس کا علم ہو گیا، ٹائم سے آپ نے معاملہ فکس کر لیا، کر لو نماز، پڑھ لو نماز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی حین زال الشمس، جب سورج زوال پذیر ہو گیا۔ سب کو معلوم ہے سورج کب زوال پذیر ہوتا ہے، ہم اس وقت نماز پڑھیں گے۔ کلما زال الشمس، جب سورج زائل ہوگا صلینا، نماز ادا کریں گے۔ جب ڈھل جائے گا ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے گا، سب کی نماز ادا کریں گے۔ سب کو معلوم ہے وہاں رویت کی قید نہیں لگائیں گے، لیکن چاند کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کی قید لگائی ہے، ننگی آنکھ سے دیکھنے کی قید، ننگی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی دوربین سے کا استعمال کرے تو دوربین کو دیکھنے میں آنکھ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ نظر کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے؟ کہ دوربین خود سے دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ چاند نظر آ گیا؟ آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ملانا پڑتا ہے۔ تو چلو اگر وہ آدمی استعمال کرتا ہے تو کرے، لیکن اس کو دیکھے۔ حدیث کیا ہے دیکھیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ اور اس کے بعد کہا فإن غم علیکم، اس لفظ پہ غور کیجیے گا، فإن غم علیکم، اگر بدلی چھا جائے، اس سے تعلق نہیں ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ تم چھوڑ کے بتا رہے ہو کہ چاند آج پیدا ہو گیا تو آج 9 ڈگری سیلسیس میں ہندوستان کے اندر ہے، کل 10 ڈگری سیلسیس میں فلاں جگہ تھا، پرسوں 11 ڈگری سیلسیس میں ہوگا، تو دیکھنے کے لیے 9 ڈگری، یہ سب کون کرنے کے لیے کہا تم کو؟ کس نے کہا یہ تم کو؟ تو کہتے ہیں کہ پھر ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ ہے، کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں کیجیے گا کہ ہر جگہ ٹیکنالوجی، اب تو روبوٹ ہے، تو ہم جیسے اماموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خرید کے لے آئے، یہ سارے لوگ چندہ کر لیے کھڑے کر دیجیے گا، نماز میں کھڑا کر دیجیے گا، وہی تراویح پڑھا دے گا، وہی نماز پڑھا دے گا، وہی اذان دے دے گا، وہی مسجد کی صفائی بھی کر دے گا، سب کچھ روبوٹ سے کروا لیجیے۔ پھر یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جہاں استعمال کرنا ہے آدمی وہاں استعمال کرے، کہ ہر جگہ جس کو جہاں چاہا وہاں لے جا کر کے فٹ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن غم علیکم، چاند بن چکا ہے یا نہیں بنا ہے؟
ठोकर खाता है। कहते हैं कि इल्म नजूम का मामला है, आज के जमाने में तरक्की किया था। किसने कहा? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इल्म नजूम नहीं था? उस जमाने में आज के जमाने से ज्यादा मजबूत था, ज्यादा तौर पर पकड़ थी उनको। वो सितारों की चाल को देखा करते थे और उससे सिफ्त का पता लगाया करते थे। आज एक आदमी को जो ये दावा कर रहा है कि चांद बन गया है, जरा बोलिए तो कौन सितारा उत्तर निकलता है, कौन सितारा पूरब निकलता है, कौन सितारा पश्चिम निकलता है, कौन दक्षिण निकलता है, जरा देख करके बताओ तो। बता सकता है? हरगिज़ नहीं बता सकता। उस जमाने में बच्चे को मालूम था कि सूरज ये सितारा इधर निकला है तो इसका उल्टा शायद पूरब होगा, सितारा उधर निकला है तो इधर पश्चिम होगा, ये उस सबको मालूम था। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा कि जाओ इन लोगों से पता लगाओ कि चांद जन्म हुआ है नहीं हुआ है, उसका अमावस्या कब हुआ है, कब डूबा, कब निकला, कब क्या हुआ, हिसाब किताब करो। कभी कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा फैनुम अलैकुम, अगर बदली छा जाए फअकमिलुल इद्दत 30, तो शाबान की 30 की गिनती पूरी कर दो, 30 की गिनती पूरी कर दो। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फतावा इब्न तैमिया में लिखते हैं, 707वीं सदी के आलिम हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 700 साल का वक्फा है। क्या कहते हैं? देखिए, कहते हैं कि आज से लेकर के 700 साल कबल किसी ने भी ये नहीं कहा है कि इद्दत के मसाइल, यानी खवातीन के इद्दत के मसाइल, चाहे तलाक के हो, चाहे मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, शौहर के इंतकाल के बाद के मसाइल, कोई भी मसला हो, उसके सबूत के लिए हिसाब का एतबार नहीं किया जाएगा। एतबार किसका किया जाएगा? रुयत हिलाल का, चांद देखने का। और कहा आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस मसले को हिसाब से साबित किया जाएगा, सिवाय 3 लोगों के, सिवाय 3 लोगों के। और इन तीनों का कौल भी क्या है? कहते हैं मरजू है, नाकाबिल कबूल है, क्योंकि हदीस के मुखालिफ है, क्योंकि हदीस के मुखालिफ। मुतर्रिफ इब्न अब्दुल्लाह अश्शिखी वो कहते हैं कि नहीं, अगर 29 तारीख हो गया, चांद है, बदली छा गई है, चांद नजर नहीं आ रही है, देखने की कोशिश करने के बाद नहीं नजर आया, तब जाकर के इन हिसाब किताब करने वालों की तरफ पलटा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि जरा बताओ भाई, आज के दिन बदली है, नहीं नजर आ रही, क्या होगा? इब्न तैमिया कहते हैं कि इनका कौल जो है इनसे साबित ही नहीं है। मुतर्रिफ इब्न अब्दुल्लाह कट गए, एक दूसरे हैं, उनके बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने लिए वो अमल करेगा। किसके लिए करेगा? अपने लिए, यानी हिसाब वाले से पूछ करके खुद रोजा रख लेगा। ये कौल तो और बहुत बड़ा बलंदर है। कहा कैसे? कहा ये इबादतें इज्तिमाई हैं, हम चाहेंगे कि शहर वाले कल से रोजा रख रहे हैं, हम आज से रोजा रख लें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन लोग रोजा रखें उस दिन तुम रोजा रखो, जिस दिन वो इफ्तार करे, ईद मनाए, उस दिन तुम भी ईद मनाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी 30 की गिनती सऊदी अरब से कोई आया है और उसकी 30 की गिनती पूरी हो गई तो अगले दिन अकेले आकर के मस्जिद में नमाज पढ़ लेगा, ईद की नमाज और उसकी नमाज हो जाएगी? बताइए, ये इज्तिमाई इबादतें हैं, साथ में करने की। कहा उस दिन रोजा रखो जिस दिन लोग रोजा रखें और उस दिन इफ्तार करो जिस दिन लोग इफ्तार करें। तो कहा इनका कौल भी डैमेज है। और रही बात एक कुतैबा है, कहा इब्न तैमिया ने कि कुतैबा आलिम तो थे लेकिन इस मसले में उनको कोई इल्म नहीं था, इस वजह से इनके कौल को भी नहीं माना जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं तो आलिम तो दूर की बात, किसी मुसलमान ने भी, मुस्लिम का लफ्ज है, किसी मुसलमान ने भी ये कौल नहीं कहा है कि चांद देखने के मामले में इन गिनती करने वाले, शुमार करने वाले लोगों का एतबार किया जाएगा। तो फिर कैसा एतबार करते हैं और किस तरह से करते हैं? और चांद के मसले को, सूरज के मसले को उसके अंदर ला करके फिट करके, इसको इसके अंदर ला करके फिट करके एक तरफ से मामला करने की लोग कोशिश करते हैं। इल्म नाकिस और न जानने की बुनियाद पर ये सारे मसाइल करते हैं। इसी तरीके से एक और बड़ा मसला है इस मसले में, वो क्या है? कहते हैं कि शरीयत के अंदर जो है ना, ये दिन पहले है और रात क्या है? बाद में है, जबकि ये मामला गलत है। वो सुबह उठते हैं फजर के वक्त और चांद को देखते हैं, कितना बारीक हुआ, कितना मोटा हुआ, कितना पतला हुआ, और उस हिसाब से अंदाजा लगा करके बताते हैं कि शाम में कब निकलेगा। वो कहते हैं कि सूरज जो है तवल्लुद हो जाता है कब? रात के वक्त, और नजर आता है कब? दूसरे दिन शाम के वक्त। समझ रहे हैं? ये हिसाब किताब करने वालों का मामला है। इस वजह से तब उनको कहना पड़ेगा कि जब दिन रात को तवल्लुद हो गया, यानी
اگر آج شام کو چاند نظر آنے والا ہے، مسئلہ سمجھیے، تو کہتے ہیں آج فجر سے پہلے کے چاند کو دیکھ لو، فجر کے پہلے سے آج رات میں چاند دیکھ لو، کہا جب دیکھ لو گے تو تم کو یہاں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ اب اسی کو ارجون القدیم سے تعبیر کرتے ہیں، کھجور کی وہ ٹیڑھی لکڑی جس میں کھجور کے خوشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہ اس طرح کا چاند ہو جائے گا، پرانا ہو کر کے نظر آئے گا تو تم کو سمجھ آئے گا کہ پھر وہ پچھم سے نکلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں شام میں دیکھیں۔ تو کہا کہ اس کو اگر مانو گے تب تو یہ کہنا پڑے گا کہ دن پہلے آتا ہے اور رات بعد میں آتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں دن پہلے ہے رات بعد میں، جبکہ سب کا متفق عقیدہ ہے کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جب اس مسئلے کی تحقیق کی گئی، دیکھیے ایسے لوگوں کی جڑیں کہاں پہنچتی ہیں، جب اس مسئلے کی تحقیق کی گئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جگہ جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی عرب میں، جہاں صحابہ کرام تھے، وہاں کے اعتبار سے اس زمانے میں بھی رات پہلے آتی تھی اور دن اس کا بعد میں آتا تھا، اور دن پہلے اور رات بعد کا معاملہ یہ ایران کا ہے اور روم کا ہے۔ کہاں کا ہے؟ ایران کا ہے، روم کا ہے۔ آپ بتائیے کہ قرآن نازل ہے مکے میں، قرآن نازل ہے مدینہ میں، اور اعتبار قرآن کرے گا روم کا اور ایران کا، بولیے سمجھے بات کو یا نہیں سمجھے؟ روم اور ایران کے اعتبار سے قرآن نازل ہوگا کہ مکے اور مدینہ جہاں صحابہ موجود تھے اس کے اعتبار سے نازل ہوگا۔ تو جس ملک میں صحابہ رہا کرتے تھے اس ملک میں یہ معاملہ تھا کہ وہاں رات کی آمد پہلے ہوتی تھی اور دن کی آمد بعد میں ہوا کرتی تھی۔ اس سے یہ بتا چلا کہ چاند کو دیکھنا کب ہوگا؟ چاند کو دیکھا جائے گا کب؟ شام کے وقت میں، جب سورج غروب ہو جائے اور اس کے بعد آدمی چاند دیکھے گا۔ کل رات کے چاند کو دیکھ کر کے آج کے دن کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور مہینے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں ایک دلیل دیتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، کہا بخاری کی روایت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر دلیل دے دیں گے تو مسئلہ کلیئر ہی کر دیتے ہیں، پھر بات ختم ہی ہو جائے گی اس سلسلے میں۔ کہا کہو کیا دلیل ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں کب داخل ہوئے؟ اعتکاف میں کب داخل ہوئے؟ کہا معتکف جو آپ کا بنا ہوا تھا کب گئے وہاں؟ تو کہا معتکف میں فجر پڑھ کے گئے آپ، بخاری کی روایت ہے۔ تو کہا اس سے یہ پتا چلا کہ دن جو ہے شروع کب سے ہوتا ہے؟ بولیے رات سے نہیں ہوتا بلکہ دن سے ہوتا، تب نے فجر پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں داخل ہوئے۔ اس بندے کو یہ تک نہیں پتا کہ اسی روایت میں ام المؤمنین کی روایت میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھ کے مغرب سے پہلے پہلے آ گئے مسجد میں اور آپ عبادت کر رہے تھے۔ وہ کون سی رات تھی؟ وہ 21ویں رات تھی، اور اس کے بعد جب دن ہوا 21 کا تو آرام فرمانے کے لیے آپ کہاں گئے؟ اجرے میں آپ اپنے تشریف لے گئے۔ تو اگر بتائیے دن شروع ہوتا ہے کب سے؟ 21 سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے کیوں تھے؟ لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے نا۔ تو مان لیجیے 21 کا اگر لیلۃ القدر تھا تو وہ رات تو چلی گئی، رات گئی یا نہیں گئی؟ اگر اعتکاف میں اس کو شمار نہیں کیجیے گا تو وہ رات تو نکل گئی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ایک آدمی شریعت نہ سمجھے تو کہاں کہاں ٹھوکر کھائے گا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بھاری دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل دے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ رویت کا لفظ ہے شریعت میں، کس کا لفظ ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ تو کہا رویت عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت ٹھیک ہے، معاملہ ایک دم صحیح ہے کہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ معنی رویت کا ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، یہ معنی ہے ٹھیک، اور دوسرا معنی علم کے معنی بھی آتا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے سے ہے رویت، تو تمہاری رائے کیا ہے؟ یعنی تمہارے دل میں کیا بات ہے، یہی نا، تم کیا فیصلہ؟ اگر کسی مسئلے میں ہم آپ سے پوچھیں کہ اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے اس مسئلے کے تعلق سے آپ بیان کیجئے۔ تو دل میں علم ہوگا تب تو بولیے گا۔ تو کہا کہ دل سے جاننے کو بھی رویت کہتے ہیں۔ اور دل کیسے جانتا ہے؟ خبر پا کر کے۔ تو اگر سعودی عرب میں چاند ہو گیا ہے، کہیں چاند ہو گیا، کہیں چاند ہو گیا، اور اس کی خبر موبائل پہ آپ کو مل گئی تو رویت ہو گیا۔ بہت ٹھیک معاملہ ہے۔ اس پہ تفلیح بجاتے ہیں کہ علماء کو تو ہم نے کیا کیا؟ چت کر دیا۔
بات کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. جواب ہے لیکن اس کے لیے خون جلانا پڑتا ہے. ہاں یوٹیوب پہ سن کر کے اور فیس بک پہ پڑھ کر کے اور واٹس ایپ یونیورسٹی سے ڈگری اور سند لے کر کے تم آئے ہو عالم کو چیلنج کرنے کے لیے جس نے اپنی عمر لگائی ہے کتاب و سنت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے. سنو, رویت عربی زبان میں دو معنوں میں آتا ہے. دل کی بات بھی رویت ہوتی ہے, آنکھ کی بات بھی رویت ہوتی ہے, لیکن عربی زبان کا قاعدہ ہے جہاں آنکھ سے دیکھنے کی بات ہوگی وہاں ایک مفعول ہوگا اور جہاں دل سے دیکھنے کی بات ہوگی وہاں دو مفعول ہوگا. صوموا لرؤیتہ میں ایک مفعول ہے اور اسی طرح سے فرمایا لا تصوموا حتی تروا, روزہ مت رکھو یہاں تک کہ دیکھ لو, اس میں بھی ایک ہی مفعول ہے. اس سے یہ بات متعین ہوتی ہے, طے ہوتی ہے کہ یہاں رویت سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے, دل سے دیکھنا نہیں ہے. سمجھ رہے, نہ کچھ پڑھا نہ کچھ لکھا, کالا اچھر کالے اچھر بھینس برابر, اور اس کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے عالم ہیں اور فلاں عالم کو سنتے ہیں اور اس عالم کو فالو کرتے ہیں اور اس عالم کو فالو کرتے ہیں, اور ہم لوگ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ تقلید کرتے ہو, تم لوگ تو تمہاری بات لوگ مانے وہ دلیل, اور ہم کتاب و سنت سے بات کریں تو ہم مقلد. ہاں کیسی ذہنیت ہے دیکھیں, تم روم اور توران کے ایران کے ایجنٹ ہو, اب تم یہ چاہتے ہو فیصلہ سنیے ذمہ دار ممبر سے, ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. تم ہو ایجنٹ ان کے جو دین و اسلام کے چہرے مصفا کو داغدار کرنا چاہتے ہو, اور تم چاہتے ہو کہ لوگ مدینہ اور مکہ کی اسلام چھوڑ کر کے ایران اور توران کی بات مانے اور اس کی بات مانے. تم وہ چاہتے ہو, اختلاف و انتشار کو عام کرنا چاہتے ہو. میرے بھائیوں, اس جیسے لٹیروں سے اور اس جیسے بہروپیوں سے جو اسلام کا چوغا اور لبادہ اس لیے اوڑھتے ہیں کہ اسلامی مسلمانوں کے صفوں کے اندر اور ہمارے صفوں کے اندر وہ فراق پیدا کریں اور اختلاف پیدا کریں, ایسے لوگوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں کوئی آدمی بات کرے کہ چلیے ہمارے مولوی صاحب سے بات کیجیے, آئیے پکڑ کے لائیے, کئی مرتبہ دعوت دیا, کیا آ کر کے بیٹھ کر کے بات کرو, یہاں مسئلے کو حل کرتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے آدمی تیار ہے, اور پھر پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا معاملات کو لوگ عام کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں سے اجتناب کرنے کی اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, روزے کے مقاصد کی طرف پلٹتے ہیں. وہ مقاصد سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتلا دیں. وہ بات یہ ہے کہ اب دیکھیے گا لوگوں کے درمیان مبارکبادیوں کا تبادلہ شروع ہوگا. پہلی سحری مبارک, پہلا روزہ مبارک, پہلی تراویح مبارک. خالی مبارکبادی دے کر کے کوئی پڑھے گا نہیں تراویح, روزہ رکھے گا نہیں, سحری کرے گا نہیں, سمجھے کہ نہیں, اور خالی مبارکبادی دے کر کے سوچے گا کہ یہ. اور اس سے پہلے ابھی معافی مانگنے کا چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ ہم کو معاف کر دو, ہم کو معاف. تمہارے گھر میں بغل میں تمہارے بھائی ہوتے ہیں, اگر لڑائی ہے جھگڑا ہے جا کر کے وہ معافی مانگو, اسے جا کر کے سلام کرو. فیس بک پہ لکھتا ہے کہ معافی کر دو, معافی مانگ دو, کون تم کو معاف کرے گا؟ جاؤ وہاں جا کر کے ملاقات کرو اور اس سے کہو کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کرو, اس سے گلے لگو, اس سے یہ کرو. تو وہ نہیں کرے گا, واٹس ایپ پہ میسج کرے گا کہ ملاقات ہم کو معاف کر دو. سب چیز ریڈی میڈ چاہیے, بنایا ریڈی میڈ لگے, ہر معاملہ دکھاوے کا ہر معاملہ ہو, اسی کی طرف انسان جائے. یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی طریقے سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج 29 تاریخ ہے, بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ کو رہنا. کہیں سے کوئی معاملہ آئے گا انشاءاللہ آپ تک خبر پہنچائی جائے گی. نہیں معاملہ آئے گا تو سمجھ لیں جائیے گا کہ آج تراویح نہیں ہے, آج عام دنوں کی طرح سے ہے, کل ہم 30 کی گنتی پوری کریں گے اور اس کے بعد روزہ رکھیں گے. پریشان ہونے کی, ادھر سے ادھر فون کرنے کی, وہاں کیا ہوا, یہاں کیا ہوا, ایسا کیا ہوا, سعودی میں ہوا کہ نہیں ہوا, فلاں میں ہوا, دھمکا میں ہوا, یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سکون اور اطمینان سے. ہاں دیکھیے چاند, دیکھیے شام ہو جائے, مغرب کی نماز پڑھیے, جماعت کے ساتھ اہتمام کیجیے, اور اس کے بعد جو جہاں دیکھنا چاہتا ہے جا کر کے دیکھے چاند, کوشش کرے کہ چاند دیکھے, نظر آ جائے فبہا ونعمہ, لوگوں کو خبر کرے, بتائے. انڈیویجول دیکھ لینے کے بعد بھی خود سے نہ اپنے سے کام شروع کر دے, ذمہ داروں سے ملے اور جا کر کے کہے کہ میں نے دیکھا ہے اس طرح سے, اور تب جا کر کے معاملہ جب وہ گواہی اس کی مان لی جائے تو اس کے بعد وہ لوگ اپنے بات کو پھیلائیں گے. ورنہ ہوتا یہ کہ خود دیکھ لیا, واٹس ایپ اور فیس بک پہ ڈال دیا کہ ہم نے دیکھا, پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں دھواں تھا, پھر پتہ چلا کہ نہیں کچھ تھا تو نہیں انگار تھا, تو آنکھ چمک گیا تو نظر تو کاٹ گیا. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت دین اطمینان اور سکون کا نام ہے. افراد
بچانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اس مہینے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت جان کر کے روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی سدی ابن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت بتلائیے جو میں عبادت کروں۔ کہا علیک بالصوم، ابو امامہ روزہ رکھیے، علیک بالصوم، روزہ رکھیے، فإنه لا مثل له، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد، اس حدیث کے بعد، اس حدیث کے راوی ابو امامہ ہے، اس حدیث کے بعد کبھی دن میں ابو امامہ کے گھر میں دھواں نہیں دیکھا گیا، یعنی چولہا نہیں جلتا، اور اگر کسی دن دیکھا گیا تو اس دن یہ پتا چلتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے یہاں کوئی مہمان آیا، تب جا کر کے آج کھانا پکا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، لا مثل له ولا مثل له، کہ اس کے برابر کوئی عبادت ہو نہیں سکتا۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس عبادت کی اتنی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں خلوص کی جو ماترا ہے، کوانٹٹی ہے، وہ دوسرے کسی عبادت میں نہیں پائی جاتی۔ خلوص کی وہ کیا ہے کہ آپ اگر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، چلیے سب سے چھپا کر کے بھی کر رہے ہیں، لیکن جس کو دے رہے ہیں وہ تو جان رہا ہے نا، جان رہا نہیں جانا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک ہم نہ بتلا دیں کہ ہم روزے سے ہیں، کسی کو پتا نہیں چلے گا، کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اگر کسی کو ہم بتلا بھی دیں کہ روزے سے ہیں، اور لیکن آدمی بتلا دیا اور چھپ کے جا کے گھر میں کھانا کھا لیا، تو وہ کون سی طاقت ہوتی ہے جو ہمیں روک رہی ہوتی ہے کہ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے؟ دن کے 10 11 بجے 12 بجے آدمی پیاس سے دل ملا جاتا ہے، خاص طور پہ دھوپ میں کام کرنے والے لوگ، اور ان زمانے کے اندر رہنے والے لوگ جو جاڑا سردی دونوں مل کر کے، اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے، اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور یہی وہ دور ہوتا ہے، کہتے ہیں شکاری اس زمانے پہ شکار میں جنگل میں جو پانی کا گھاٹ ہوتا ہے نا، وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے اس زمانے میں۔ کیوں؟ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے گرمی اور سردی دونوں کے مکس کا، کہ جب جانور پیاس سے تڑپتا ہے اور وہ خواہ اور ہو نہ ہو وہ اس پانی پہ پانی پینے کے لیے وارد ہوگا، اترے گا، اور وہاں اس کو شکار کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ جانداروں کے ساتھ بھی ہے، تو ہے پیاس کی شدت، تو ہے سب کچھ ہے، لیکن اللہ اکبر، اس انعام کو یاد رکھیے، یہ تکلیفیں ہلکی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے، اللہ اکبر، 2 خوشی ہے۔ کا ایک خوشی جس کو کوئی افطار کرتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں سامنے، اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیاس لگی ہوئی ہے، اور بھوک کی کیفیت ہے، کھانے کو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کھانا کھا لیں گے، اب پانی پی لیں گے، اب جسم تر ہو جائے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ یہ خوشی کی کیفیت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہی جانتا ہے۔ اور کہا کہ یہ خوشی ہے، اور جس دن اللہ سے ملاقات کرو گے، مرو گے، دنیا سے رخصت ہوگے، اس دن اللہ تم کو خوش کر دے گا، اللہ خوش کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو روزے داروں کو حاصل ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دروازہ جنت میں ہے جس کو اللہ نے صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے، سب روزے دار وہاں سے گزر جائیں گے، اور اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا کوئی وہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا، کہا کہ الصوم لی، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، 2 معنی ہیں، 2 قرأت ہے، حدیث میں دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، شارحین نے دونوں طرح سے شرح کی۔ کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا معنی یہ ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، بلا حساب و کتاب، بلا حساب و کتاب دوں گا۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ اگر یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے دار کا بدلہ میں ہوں، میں ہوں جو مجھے چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے جو مجھے چاہتا ہے، میری رضامندی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اللہ اکبر، اور کتنی عظیم عبادت ہے، دیکھیے تو، کہا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، دن کے بعد دوپہر کے بعد جو اس کے منہ سے بدبو نکلنا شروع ہوتی ہے، کہا لوگوں کو بظاہر وہ بدبو تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن رب العالمین کو بدبو اتنی پسند ہے، کہا اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک کی خوشبو جو دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدبو اللہ
اللہ کی اطاعت کے راستے میں نکل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے راستے میں نکل رہی ہے. یہ بندہ اللہ کا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں انسان کے سراپے کو کیسا پسند کرے گا اس کا بندہ ذرا نہیں. اسی لیے تو کہا کہ ہم اتنا دیں گے اس کو، اتنا دیں گے کہ اس کا وہم و گمان تک نہیں ہوگا کہ روزے سے اس نے کیا حاصل کیا. میرے بھائیوں ہم لوگ وقت تلاشتے ہیں، کس وقت دعا قبول ہوگی مولانا بتائیے، دعا کریں گے. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے ایک گھڑی اللہ نے رکھی ہے، جو دعا مانگے گا اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر لے گا، اس دعا کو قبول کر لے گا. اگر 30 رمضان ہے اللہ کے علم میں تو 30 آپشن ہے دعا کی قبولیت کی، اور اگر 29 رمضان ہے تو 29 آپشن ہے ہمارے پاس دعا کی قبولیت کی، جس میں اللہ کی گارنٹی ہے کہ مانگو جو مانگو گے ہم لوگ دیں گے. اور اس کی تشریح دوسری حدیث میں ہے، کہا کہ جب وہ افطار کے دسترخوان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے. یہ تو ایک گھڑی ہوئی. اس کے علاوہ جو سحری کے وقت اٹھ کر کے دعا کرتا ہے اور دوسرے وقت میں ظہر کی نماز، ظہر کے بعد، عصر میں، مغرب میں تو روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت میں جس وقت جو دعا کرے اس کا کیا عالم ہوگا اس کا آپ اندازہ الگ سے لگا سکتے ہیں میرے بھائی. اسی طریقے سے یہ سب مقاصد ہیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تاکہ روزہ رکھنے کا شوق ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں روزہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھ لیا اللہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جس نے تراویح کی نماز پڑھ لی کہا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین اس نماز کی بدولت اس کے پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے. اس کو مت گوائیے، اس کو مت کھوئیے، اس کو دوسرے کاموں میں لگ کر کے، لہو العب کے کاموں میں لگ کر کے اس کو ترک کرنے کی کوشش مت کیجیے. زندگی بہت قیمتی ہے، پھر ملے گی یا نہیں ملے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے روزہ جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. جہنم کے آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ہر رات اللہ رب العالمین، ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو، گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. کہ روزہ اور قرآن لوگ سفارشی تلاشتے ہیں نا، ہاں یہ جو گورکھ دھندے قبروں پہ اور مزاروں پہ قائم ہیں، چادر چڑھانے اور فاتحہ دینے اور فلاں کرنے اور فلاں کرنے کے نام پر، یہ سب کام کیوں کیا جاتا ہے؟ سفارش بنانے کے لیے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. صحیح حدیث ہے کہ روزہ رکھنے والے کی سفارش قیامت کے دن روزہ کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا تھا، اے اللہ میں نے اس کو پینے سے روک دیا، تو کیسے اس کو جہنم بھیج سکتا ہے؟ میری سفارش قبول فرما، اس شخص کو بخش دے، اس شخص کو معاف کر دے. فیشفعان، نبی کی گارنٹی لیجیے. نبی نے کہا اللہ سنے گا، روزے کی بات سنے گا، اور ادھر روزہ بات کر رہا ہوگا ادھر سے قرآن مجید آئے گا. یا ربی، اے رب، اے رب. راتوں کو جاگ کر کے نماز پڑھا تھا، تراویح پڑھا تھا، مجھ کو سننے کے لیے اس نے اپنے کاروبار ترک کیے تھے، اپنے نیند حرام کی تھی، اپنی جو ہے راحت اور اپنے چین 8 10 12 روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنے کے بعد لگتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، آدمی لگتا ہے کہ بستر پڑ جاؤ، پڑا ہی رہے. اور شیطان بھی اس وقت یہ کہتا ہے چھوڑو آج بہت کمزوری لگ رہی ہے، چھوڑ دو چھوڑ دو، بھگائیے اس کو. وہ اللہ رب العالمین کے اس پروانے سے آپ کو غافل کرنے کے لیے آیا ہے، دو کے پاس ہے، وہ بے ایمان ہے یہ کہہ کر کے بے ایمانی کے اوپر آپ کو ابھار رہا ہے کہ مت جاؤ تراویح پڑھنے کے لیے. اس کو شکست دیجیے، اس کو ہرائیے اور آئیے مسجد کے اندر اور نماز تراویح ادا کیجیے. کل قرآن کھڑا ہوگا کہے گا اللہ اس نے اپنی کاموں کو میرے لیے ترک کیا تھا، نیند کو ترک کیا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما. اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. آسان معاملہ ہے. روزے کی جو فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، وہ فضیلتیں انسان اگر سن لے تو اللہ اکبر اس کے دل کو مضبوطی حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غریبوں کے دیکھنے کا مہینہ ہے. للسائل والمحروم، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو سائل ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اور ایک مسکین ہوتا ہے جس کو محروم کہا ہے قرآن نے. محروم ہوتا ہے بیچارہ، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے کہ غریب ہے، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی جا کر کے دیتا بھی نہیں ہے. کھوجیے، تلاشیے ایسے لوگوں کو، جا کر کے اس کو دیجیے، اس کی ضرورتوں کو پوری کیجیے. قسم اللہ
اللہ کی اگر آپ نے روزے دار کی مدد کر دی ہے تو آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا اللہ رب العالمین. ڈبل روزہ رکھا ہے آپ نے، یہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا. حدیث سنیے، آخری بات بتا کے بات ختم کرتے ہیں. سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ روزے سے تھے، اب بعض صحابہ نے روزہ نہیں رکھا. سفر تھا، سفر میں چھوٹ ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن تھک گئے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، کہا اتر جاؤ آرام کریں گے. سب لوگ اتر گئے. جو روزے دار جہاں تھے بیچارے نڈھال ہو گئے، روزہ رکھے ہوئے تھے. دھوپ میں سفر کرنا آسان کام ہے، نڈھال پڑ گئے. اور جو بغیر روزے تھے صحابہ، ان لوگوں نے خیمے کاٹنا شروع کیے، تمبو لگانا شروع کیا، ٹینٹ باندھنا شروع کیا. پیارے مصطفیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا آج بے روزے داروں نے روزے داروں کے ثواب پہ سبقت لی. یہ لوگ سبقت لے گئے، جو بغیر روزے سے ہیں وہ روزے داروں کے ثواب پہ سبقت لے گئے. قسم اللہ کی، غریب کے روزے کا انتظام کیجیے، اس کی سحری کا انتظام کیجیے، اس کے افطاری کا انتظام کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دیجیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیجیے، غریبوں کو تلاش کر دیجیے، مسکینوں کو نہ بھولیے. آپ کے روزے کا ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو آپ رکھ رہے ہیں اس کا ثواب، اس کو رکھوا رہے ہیں اس کا ثواب، اس کی معاملت اور اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا ثواب. اس کے لیے انتظام کیجیے، پیچھے مت ہٹیے. اللہ رب العالمین دینے والے کو نوازتا ہے، نوازنے والے کو نوازتا ہے، اور جو اپنی مٹھی بند کر لے اللہ رب العالمین اس کو دینے سے رک جاتا ہے. کوشش کیجیے کہ اس ماہ کی نعمت برکت کو لوٹیے، کمائیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ رب العالمین تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان سب سے بڑی بات، اے اللہ تو شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین تراویح کی نمازوں کو قبول فرما لے. اے اللہ صحت و عافیت دینے والا تو ہے، عبادت کرنے والے ہم ہیں، قبول کرنے والا تو ہے مالک. جو عبادت ٹوٹی پھوٹی ہماری ہو اے اللہ کو اس کو شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ ہم کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کے والدین کو بخش دے. اے اللہ رب العالمین جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جو لوگ دنیا میں موجود ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروه انه کان للأوابین غفورا. محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. وجزاکم اللہ خیرا.